طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. اما بعد، آج انشاءاللہ الرحمن الاصل الثانی اس کتاب کے دوسرے یعنی سیکنڈ لاسٹ مرحلے میں انشاءاللہ الرحمن ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. پہلا اصل پڑھ لیا کہ من ربک، سب سے اصل الاصول جسے کہا جاتا ہے، اصولوں کی بھی بنیاد کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف. سب سے پہلا امتحان ہر انسان بنی نوع انسان کا دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں سب سے پہلا امتحان. اس کا دوسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ ما دینک، کہ آپ کا دین کیا ہے. آج انشاءاللہ الرحمن اسی سے ہم اس کا آغاز کریں گے. جی دائیں طرف سے کون پڑھے گا؟ جی پہلے الاصل الثانی سے شروع کرنا ہے. الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالعقیدہ وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له والطاعت والبراءۃ من الشرک واہلہ. ہاں جی، معرفت دین الاسلام، معرفت دین اسلام کی بالادلہ. ادلہ کس کی جمع ہے؟ دلیل کی. دلائل کے ساتھ اسلام کی پہچان، اس کی معرفت دلائل کے ساتھ. کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ تقلید والا نہیں ہے کہ ہماری قوم، برادری، اقوام کا جو دین ہے ہم نے اپنا لیا، باؤ اجداد کا تھا تو اپنا لیا، مسلم فیملی کے اندر پیدائش ہوئی تو لہٰذا مسلم ہے. ایسا نہیں ہے. ہم دلائل کے ساتھ مسلمان ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی، جو لوگ رسماً مسلمان ہیں وہ قبر کے اندر عالم برزخ میں کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں، ہم نے سمعت الناس قولا فقلتہ، جو ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہم نے بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تقلیداً رسماً جو اسلام قبول کیا ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ورنہ جواب تو بڑا مختصر ہے کہ بندہ کہہ دے جی دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن اگر اس کو دلائل کے ساتھ سمجھا ہوگا تو انسان بخوبی اس کا پورے وثوق کے ساتھ جواب دے گا. وہوا، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ الاستسلام. الاستسلام کا مطلب ہے سپرد کرنا. الاستسلام سپرد کرنا، للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا، بالتوحید، اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے. اچھا جی مجھے بتلائیے گا لفظ اسلام کا ویسے مطلب کیا ہے جو آج تک آپ نے سنا ہو؟ ہاں جی، سلامتی. اور ایک اور نظریہ یہ ہے کہ وہ نکیل جو پہاڑ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اونٹ کی اونٹ سے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، وہ اسلام اسے بھی کہتے ہیں. یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر زندگی گزارا ہے، بالکل اس اونٹ کی طرح جو پہاڑ کے پیچھے جاتا تھا. اس کی یعنی وہ جو آگے رائی ہے جو اس کو لے کر جانے والا ہے، اس کی یعنی اطاعت میں چلتا رہے. بارک اللہ فی. اور کوئی سرنڈر، جھک جانا، یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں. جو ہے سلامتی والا وہ ایک معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی جو ہے نا دین اسلام کا وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کرنا، سرنڈر کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے سر کو جھکا دینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بس وہی میرا دین. ٹھیک ہے، اسی بات کو آپ قرآن کے اندر بھی اسی لفظ اسلام کی تشریح بھی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہے، خواب والا. صبح اپنے بیٹے کو بترایا نا، اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما، وہاں یہ دو کی ضمیر ہے. اسلما، جب وہ دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے،
یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اطاعت کے اندر جھکا دینا. فلما اسلما، جب وہ دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل مطیع و فرمانبردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو اس نے جو ہے اپنی وہ جبین کو جھکا ادھر موڑ دیا اس طرف ذبح ہونے کے لیے. ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لے. تو اصل مطلب یہ ہے اس کا کہ جو اللہ نے دین نازل کیا بس میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا. اب وہاں میری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، میری برادری تسلیم کرے یا نہ کرے، میں نے اس قیاس رائی کے اندر نہیں جانا. میں نے کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کر دیا وہ میرے لیے بہتر ہے. اب رسمی طور پر کیا ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے انڈیا کے بالی ووڈ کے ایک اداکار نصیر الدین، نام سنا؟ نصیر الدین صاحب فرما رہے تھے، نصیر الدین شاہ صاحب، ماشاءاللہ نام بھی بہت پیارا، فرما رہے تھے کہ جی ہمیں وہ اسلام قبول ہے جو ہندوستانی ورژن ہے. سنیے گا ذرا، ہندوستانی ورژن والا، جس کے اندر خاص سے خاص اس نے 1-2 چیزیں بتائیں. جی عید کا دن ہو اس کو منا لیا، آگے پیچھے میٹھا کھا لیا، یہ ہو گیا. باقی یہ جو اسلام ہے نا، جس کے اندر برقعے کی پردے کی پابندی ہے، جس کے اندر حدود اللہ ہے کہ یہ حدود ہیں، یہ سزائیں ہیں، جس کے اندر یہ جی خاص خاص پابندیاں ہیں جو میری طبیعت کو گرا گزرے، ہمیں نعوذ باللہ وہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا اب یہ جو بندہ نا نصیر الدین اداکار، یہ بے باک تھا، بول پڑا، ورنہ تو اللہ معاف کرے ان کے باقی اداکاروں کا بھی یہی حال ہے. یہ جو مسلمان ہے نا، سو کالڈ مسلم جو ہے، حال ان کا یہی ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سامنے اپنے کو جھکا لینا کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، جو تو نے میرے لیے قانون بنایا، میرے لیے ضابطہ حیات بنایا، وہی میرے لیے بہتر ہے. اس سے میں ہٹ کر آگے پیچھے جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا. ٹھیک، آگے کیا ہے؟ والانقیاد، انقیاد کا مطلب یہی ہے ماتحت ہونا، یہ سارے مطلب ایک ہی ہیں. والانقیاد ماتحت ہونا لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بالطاعہ، اطاعت میں. یہ جس طرح امتیاز بھائی نے مثال دی تھی نا بڑی اچھی، ہاں، تو وہ چیز ہے کہ اپنے ماتحت ہونا اس کے لیے، بالطاعہ، اطاعت میں. اور تیسرا کیا ہے؟ والبراءۃ، اور بیزاری کا اظہار کرنا، من الشرک، شرک سے، وَأَهْلِهِ، اور اس کے اہل سے. اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی. جی آگے، جی کون پڑھے گا جی درمیان سے کوئی؟ جی عبداللہ پیچھے وہ بیٹھ. وهو 3 مراتب، اسلام والایمان والاحسان، وكل مرتبة لها ارکان. جی بارک اللہ خیر. وَهُوَ، جبکہ وہ، یا جبکہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں اور وہ، اس کے 3 مراتب. 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 3 مراتب، مرتبے کی جمع، سٹیجز. 3 مراتب، 3 مراحل یا 3 سٹیجز ہیں. کس کی؟ اسلام کی. اب ساتھی کہیں نہیں آئے، اب یہ سب سے اہم سبق ہے. یہ دوسرا جو نا اصول پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا آج سب سے اہم یہ بات آ رہی. اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا نا، تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا پیسے پورے ہوئے، تو وہ ہو جائے گا، یعنی سارا آپ کا انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا. اس کو سمجھنا ہے، بہت آسان چیز ہے لیکن بہت ہی اہم بات ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے بہت اہم چیز ہے. کتنے مراتب ہیں اسلام کے؟ 3. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، صوفیاء کے اندر مختلف قسم کی کیا ہوتی ہیں؟ منازل. وہ طے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں اتنا ذکر کیا تو وجد طاری ہو گیا، اور کیا تو اور زیادہ، پھر اللہ معاف کرے اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ فنا فی اللہ، نعوذ باللہ، کہ ہم تو اللہ کے یہاں فنا ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہم گزر گئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ انبیاء کرام سے باہر ہے. اب اس کی بھی ایک تفصیل ہے، وہ اصول ثلاثہ سے ہٹ کر انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں نا وہ دلائل بھی دیتے ہیں. وہ بڑا مشہور اپنی طرف سے دلیل دے رہے ہوتے ہیں سورہ کہف میں، جو حضرت خضر علیہ السلام کی، جاہل وہاں سے دیتے ہیں دلیل. بہرحال وہ موضوع نہیں ہے. اصل میں دین اسلام کی 3 مراتب ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ الاسلام،
دوسرا کا ہے الایمان، تیسرا کا ہے الاحسان۔ مجھے یہ بتائیں ذرا، جب ایک غیر مسلم کلمہ پڑھتا اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ مسلم ہے، تو یہ پہلا مرتبہ آ گیا۔ آپ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، وہ کس کا ہے؟ اسلام کا۔ یہ سمجھیے گا، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اصلاح انشاءاللہ کیسے ہوتی ہے، اور آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے نا اس کو انشاءاللہ متعین کر کے جائیں گے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے، اگر میں دنیا میں، اور دنیا سے پتہ بھی نہیں ہے میں نے کب جانا ہے، اگلی مراحل میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو میرا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا دائرہ کون سا ہے؟ الاسلام۔ جس نے اسلام قبول کیا وہ اس دائرے میں آ گیا۔ اب ہمیں تو نہیں پتا جس نے اسلام قبول کیا اس نے دل سے کیا ہے کہ نہیں، ایسے ہی ہے نا جی، ہمیں تو نہیں پتا۔ اب عبداللہ بن ابی جو تھا مدینے کے اندر بیٹھا تھا، مدینے والوں نے، اہل مدینہ نے طے کر دیا تھا کہ اس کے سر پر ہم بادشاہت کا تاج رکھیں گے، مدینے کا اس کو بادشاہ بنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب وہ منسوخ ہو گیا معاملہ، حسد کی بنا پر اب دشمنی لگائی، لیکن ظاہراً طور پر تو اسلام قبول کیا لیکن دل سے تو نہیں کیا تھا، ایسے ہی تھا نا، تو منافق تھا۔ تو پتہ چلا اس بہت بڑے دائرے کے اندر منافقین کی یہ قسم بھی موجود ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ آج کے دور میں کوئی اینکر پرسن ہے، کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی مذہبی لیڈر ہے، ہمیں نہیں پتہ اس میں سے کوئی ہو سکتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ظاہراً اسلام قبول کیا ہو، جب اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اپنے اس کفر کا اظہار کر دیتے ہیں، بعض اوقات اسی طرح دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کہیں گے آج انڈیا کے اداکاروں کی مثال، اصل میں پتہ کیا ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر یہ مثالیں نہیں دی جاتی تھی، کچھ عرصہ پہلے فرضی مثالیں دی جاتی تھی، خطبہ مدرسین فرضی بنا دیتے تھے، کہتے نہیں فلاں سمجھ لیجئے فلاں ایسا کرے تو کیا ہوگا، چل جاتی تھی۔ آج کل ذرا دور تبدیل ہو گیا، آج کل جب تک پریکٹیکل مثال نہ دیں تو لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتی، تو اس میں برا گمان نہیں کر، سب کے پاس فیس بک ہے، سب دیکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی، اس پہ بڑا ٹاک شوز ہوئے انڈیا کے اندر، ایک ان کی اداکارہ خاتون نے ظاہراً اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کیا کیا، عمرے پہ بھی چلی گئی۔ اور چھوڑو جی آگے نہیں جانا، اچھا کدھر چلے گی؟ عمرے پہ چلی گئی۔ لوگ واہ واہ کری جائیں گے، کیا بات ہے ماشاءاللہ، اتنی تبدیلی، اسلام قبول کرتے ساتھ ہی عمرے پہ چلی گئی۔ کچھ نے کہا نہیں اس کا وہ خاص مقصد ہے جو ادھر کلاس میں نہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال وہ جو عمرے سے آئی اس کا خاص مقصد حل نہیں ہوا جس کے لیے اس نے اسلام قبول کیا تھا، ہاں وہ بڑا عجیب سا مقصد تھا۔ اب دیکھا کہ وہ مقصد تو حل نہیں ہوا، اب اس نے کیا ہے کہ اب یہ تو نہیں کہا کہ میں مرتد ہو گئی ہوں، اب وہ بتوں کی پوجا بھی کر رہی ہے اور باقی معاملات، اور پورا اپنے آپ کو اس نے ایکسپوز کر دیا، اور جو پہلے لباس پہن رہی تھی اوریا قسم کا وہ دوبارہ اسی طرح اس نے زیب تن کیا ہوا، بیچ میں اس نے گون پہنا ہوتا تھا، اس طرح برقع پہنا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس بہت بڑے دائرے کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس دائرے کے اندر وہ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول دل کے ساتھ کیا ہے، یہ سمجھیے گا، لیکن ابھی تک ایمان کی مٹھاس کو چکھا نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس لیبل لگا ہے، ہم اسلام ہیں، مسلمان اسلام پر رہیں گے، شادی پر نکاح بھی کروائیں گے، مرنے پر جنازہ بھی ہوگا، بچے کی پیدائش پر ختنے بھی ہوں گے، سارے معاملات چلیں گے، بس اتنا سا اسلام، نرم سا میٹھا میٹھا سا، اس سے زیادہ آگے نہیں چلنا۔ اسی بڑے دائرے کے اندر ایک اور ذرا نیرو قسم، ذرا تنگ دائرہ آ جاتا ہے، وہ دائرہ ہے الایمان کا، یہ اگلا دائرہ ہے۔ اس میں کیا ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر وہ لوگ ہیں اب جن کا ایمان ذرا مضبوط ہو چکا ہے، سمجھیے گا، اب اپنا بھی ہم نے آج ہدف جو اس کو متعین کرنا ہے، جن کا ایمان ذرا مضبوط ہے، ایمان کی مٹھاس کو انہوں نے چکھ لیا ہے، ایمان ان کا مستحکم ہے، انہیں پتہ ہے نماز کیا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، دیگر ساری اس کی تفصیل آگے موجود ہے۔ عبدالرحمن ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، بیٹھ جائیں، یا ادھر سے گھوم کے ادھر آ جاؤ، پیچھے سے ادھر آؤ، اچھا اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اسی دوسرے دائرے کے اندر، یہ جو اندر ہم نے بنایا ہے ایمان کا، اسی کے اندر پھر تین قسم کے لوگ ہیں،
اس کو سمجھتے جائیے گا ذرا، مشکل نہیں ہے. اس کے اندر کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ 3 ہیں. سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے والے لوگ، ہر بندہ آج دنیا کے اندر کوشش میں ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی نہ پرسکون ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، پر لطف ہونی چاہیے، آسائش ہر قسم کی مجھے جو میسر ہو. آپ دیکھیں گے یہاں پھر بھی چند روزہ زندگی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں گھر تعمیر کیا، پیسہ لگا، محنت کی، گھر میں جانا نصیب نہیں ہوتا، یا گئے ہیں تو ایک سال رہے دنیا چلے گئے. لیکن یہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم فکر ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اس کو بالکل لو کیٹیگری میں رکھیں گے، لو ڈگری پر. ہم کہتے ہیں نہیں کلمہ پڑھنا ہم نے جانا ہی ہے. اور بھائی جانا تو ہے، اس کی ایک غریب آبادی بھی ہے، غربت وہاں بھی ہے جنت میں. اس کے امیر جو لگژری لائف ہے اس کی محنت کریں. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں 3 جنت کے مجموعے جو ہے نا ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ تینوں یہ دوسرے مرحلے میں آتے ہیں ایمان کے اندر. ایک فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جنت میں جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں. اور تیسرا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ ظلم کرنے والے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. آج بہت زیادہ نہ حرکت ہو رہی ہے، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، یہ ہے ٹیکنیکل باتیں، لیکن میں آج سمجھ آ گئی نا یہ تو انشاءاللہ بڑی اس کی اصلاح ہو جاتی. ایمان کے اندر نا جنت میں جانے والے یاد رکھیے، ہاں یاد رکھیے گا، جنت میں بہت بڑا جملہ، جنت میں فقط وہ شخص جو کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں بہت آرام دہ سفر کر کے، کیونکہ یہ سفر ہے نا، مرنے کے بعد سارا سفر ہے جنت تک، بڑے پرسکون سفر کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں، یہ نہیں ہے. ہاں پرسکون سفر سے جو جائے گا ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. وہ مومن ہے، وہ یہ ایمان کے اندر بڑا جو دائرہ ہے اس کے اندر مسلمان ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ایمان والا وہ مومن ہے. مومنین کی 3 اقسام ہیں سورہ فاطر میں. ایک وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، دوسرا وہ ہے جو درمیان میں رہتے ہیں میانہ روی کے ساتھ، تیسرا وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. ظلم کرنے مفسرین نے ایک اس کی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کیا نماز کی دی ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو نماز کو اول وقت پر ادا کرتا ہے. جیسے ہی نماز ہوئی ہے اب وہ کہتا ہے کہ نہیں اب باقی کام چھوڑو، فوراً مسجد میں گیا، اس نے جماعت سے نماز ادا کی. یہ ہوگا ان کے اندر جو سبقت لے جانے والے ہیں. دوسرا وہ اگر تھوڑی سی تاخیر کی ہے، اس نے کہا یار ابھی میں ذرا لین دین کر رہا ہوں دکان پہ، یہ ختم ہو جائے پھر آرام سے جاتا ہوں، کوئی بات نہیں آخری رکعت میں مل جاؤں گا، آخری رقم مل گیا مجھے جماعت کا اجر مل جائے گا، کوئی بات نہیں، اہل حدیث اگر ہوا تو کوئی بات نہیں میں دوسری جماعت کرا دوں گا. اچھا یہ دوسرا آ جائے گا جو میانہ روی والا. تیسرا کون سا ہے؟ جو ظالم ظلم کرنے والا ہے، نماز یہ بھی پڑھتا ہے لیکن یہ اپنے وقت کو تقریباً اس کو قضاء کی طرف لے جاتا ہے، بالکل اینڈ پر لے جا کر، یعنی نماز کو جو ترجیح بالکل اینڈ پر دی، باقی معاملہ سارے طے ہو جائیں، مہمان گھروں سے چلے جائیں، سارے کاروبار جو سمیٹ لوں، پھر دیکھوں گا جا کے نماز. پھر وہی بات اپنا کوئی ساتھی ہو کہے گا کٹھیاں پڑھ لو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ شخص ہے. یہ ایک مثال دی ہے اسلاف میں. یہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بعض اقوال نقل کیے ہیں. تو پتہ یہ چلا بھائیو کہ نماز نہ پڑھنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا. اب نماز ادا کرنے والے ان کی بھی 3 کیٹیگریز آ گئی. اب یہ جو مومن شخص ہے نا، یہ دوسرے دائرے والا، یہ جنت میں جائے گا. ان کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. یہ عموماً جنت میں جانے والے لوگ ہیں 3 قسم کے، ورنہ ان کی بھی آگے تقسیم ہے. ہاں ان کی بھی آگے تقسیم ہے. فقط ایک عمل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا، ان کے 100 مراتب ہیں جنت میں. 100 تو نہیں گئے، لیکن وہ جنرل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 3 ان کی جو کیٹیگریز بنائی ہیں. اس کی اور مثال سفر کی، یہ جو ہمارا ایک طویل سفر آنے والا ہے یہاں سے آگے آخرت کا، اس کی مثال ایک بندہ لاہور سے جاتا ہے کراچی، بہترین بزنس کلاس ٹکٹ لیتا ہے جہاز کی، اور وی آئی پی طریقے سے ایئرپورٹ سے گزرتا ہے کہ کوئی جتنی وہاں پروسیجر ہے وہاں سے نہیں گزرتا. وہ کہتے ہیں بھائی آج بس وہ ٹکٹ مل گئی، آپ سیدھا جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھیں،
بہترین مہمان نوازی، بڑا خوش و خرم، اور پتہ بھی نہیں لگا اس کو، تو سفر طے ہو گیا اور اپنی منزل کو پہنچ گیا. یہ سفر ہے. دوسرا بندہ جو ہے ایک بس کی ٹکٹ لیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں یہاں کی، ڈائیو ہے فلاں ہے. اب بس کا سفر تو سفر ہے، اب وہ سفر پہ چاہے وہ راستے میں نہیں رک رہی ہے، ٹرین ہے وہ اچھی، لیکن سفر بڑا طویل ہے. اب اس دوران اس کو کچھ مشقت بھی آئے گی، بھوک بھی لگ رہی ہے، شاید اس طرح کی مہمان نوازی نہیں ہو رہی، لہذا تھوڑی اس کو دقت ہو رہی ہے. تو سمجھ لیجیے یہ درمیان والا گروہ ہے، وہ سابقون بالخیرات جو جہاز پر چلا گیا. یہ مقتصد ہے جو بس پہ. اور تیسرا بیچارہ وہ لوکل بس پہ یا اس سے بھی لو کیٹیگری کسی سواری پر گیا، اور ہر ضلع کے بعد اس کو روک لیا جائے، اس کی تلاشی لی جا رہی ہے، اس پر سختی کی جا رہی ہے، اس کو چیک پوسٹ پر روکا جا رہا ہے، اپنے کاغذات چیک کراؤ، تم یہاں سے کیوں آ رہے ہو، ہر جگہ خوف و راس. لیکن اس کا سفر پھر بھی جاری ہے، آخر کار پہنچ وہ بھی جائے گا. یہ ہے ظالم لنفسی، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا دنیا میں. اب سمجھ آ گئی؟ ظلم سے مراد گناہ ہے اپنے جان پر. کہ دیکھیں یہ اللہ نے جسم دیا، اس کا حق کیا تھا؟ اس کو اللہ کی اطاعت میں گزارے. اب جب بندہ اس جسم کو، اس جان کو، اس دیے ہوئے وقت کو گناہ پہ گزارتا ہے، گویا کہ اس پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. تو یہ سمجھ آ گئی؟ سبقت لے جانے والوں کا سفر بہت آسان دہ ہے. سبحان اللہ. مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنین کے لیے قیامت کا دن پتہ کس طرح ہوگا؟ کہا بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس طرح وہ گزار دیں گے قیامت کا 50,000 سال کی زندگی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت کو اتنا زیادہ جو کم کر کے پتہ بھی نہیں چلنا قیامت کا دن گزر گیا، آرام سے دن. اللہ اکبر. پھر اولین جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں. اچھا چمک میں بھی فرق ہے. آج کل جو لوگ لگاتے ہیں بیوٹی کریمز وغیرہ، اس کے اندر کتنا فرق ہے. کوئی بہت ہائی برانڈ کی لگائیں گے، کوئی نارمل، کوئی لوکل، اس کے اثرات بھی اس طرح ہی ہیں. فرق ہے. تو بھائی جنت میں بھی اس طرح ہی ہے، جنت میں بھی اس طرح ہی ہے. سارے حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں، ان کا بھی فرق ہے، ان کا بھی فرق ہے. ممکن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک جنتی جو ہے اس کو 100 حوریں ملے. اب 100 اگر بالفرض میکسیمم ہے، اب منیمم جو ہو سکتا ہے کہ 1-2 ہوں. دنیا کی بیوی ہے، اس سے ہٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. آپ کہیں گے نہیں یار جنت میں چلے گئے پھر تو سب کچھ ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک چیز ہے جنت میں کہ جہاں امید ہے کہ آپ کی جو کیٹیگری ہائی ہو جائے گی. وہ کون سی پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، جنت فردوس میں، وہ تو فردوس تو سب سے اعلیٰ ہے. آپ نے اچھا کیا فردوس کا ذکر کر دیا. یہ جو سابقون بالخیرات ہیں، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ جو درجہ نا الفردوس، وہاں داخل ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ فردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. جنت کی جتنی نہریں وہ یہیں سے پھونکتی ہیں. جو فردوس کے مزے ہیں وہ باقی نہیں ہیں. ایک جنتی دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا، 2 مرتبہ. اب اس کی اگر مٹھاس چکھنی ہے نا دنیا میں، کبھی میں کس طرح یا اللہ کے وہ دیدار کی نعمت کا کیا اس کی تازگی ہے. تو اگر کسی شخص نے نماز کی تازگی کو چکھا ہو، مٹھاس دنیا میں، تو انشاءاللہ یہ ٹریلر ہے تھوڑا سا، وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابھی میں اللہ کو دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو، لیکن اتنی فریشنس محسوس کرتا ہوں، میرے غم سارے ختم ہو جاتے ہیں، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہوں. تو سوچوں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں گا تو کیا ہوگا. تو یہ ہائی لیول والے 2 مرتبہ. اس کے بعد فرمایا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں 1 مرتبہ، کچھ مہینے میں 1 مرتبہ، کچھ سال میں 1 مرتبہ کریں گے. تو بھائی جتنی محنت کریں گے نا اتنا زیادہ وہاں ملے گا، اور جتنا یہاں سستی کریں گے وہاں اتنا کم ملے گا. پھر ہاں میں عرض کر رہا تھا ایک ممکنہ صورت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آپ کا لیول ہائی ہو جائے. وہ کون سی ہے؟ بالفرض آپ کے والد صاحب اونچے لیول پر ہیں، وہ 5 سٹار جنت میں، مثال دے رہا ہوں، آپ 2 پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْحَقْنَا بِذُرِّيَّتِهِمْ، ہم ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے.
اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو باپ والد کو نیچے کر دیا جائے یا پھر اولاد کو اوپر کر دیا جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید تو یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر لے کر جائیں گے، ورنہ اس کا تو قصور نہیں ہے. تو اب یہ ممکنہ صورت ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں. یہ ایک ممکنہ صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. ذہن میں رکھے گا. آپ کہیں گے یار اگر یہ صورت نہیں ہے پھر تو ٹینشن ہوگی جنت میں. تو ہم تو سنتے ہیں جنت میں ٹینشن ہی نہیں ہونی. ہاں، جنت میں ٹینشن نہیں ہونی. اللہ راضی کر دے گا اس بندے کو. اس کے دل و دماغ میں آئے گا کہ نہیں یار میرا وہ بھائی یا میرا دوست یا فلاں مسلمان وہ تو اوپر 5 اسٹار میں ہے، میں نیچے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ محرومی کا احساس اس کے دل میں سے نکال دیں گے. ٹھیک، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو شراب پیتا ہے اور اس نے اس شراب پینے پر توبہ نہ کی، وہ جنت کی شراب کو نہیں پی سکے گا. سلسبیل چشمہ ہے، رحیق المختوم چشمہ ہے، بہترین اللہ تعالیٰ نے مشروب تیار کیے ہیں، محروم ہو جائے گا. تو بندہ کہہ سکتا ہے یار قرآن میں تو لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے ملے گا. حدیث کہتی ہے نہیں ملے گا. تو اس کی تطبیق کی ہے، ملایا ہے علماء کرام نے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس احساس کو نکال دے گا. تو بھائیو اسی نوعیت کا، یعنی اس سے علماء نے قاعدہ نکالا ہے. یہ قاعدہ سمجھیے گا، جو بندہ جس نوعیت کا گناہ کرے گا اسی نوعیت کی اگر وہاں نعمت مل رہی ہے نا جنت میں، اور اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، تو خوف اور ڈر ہے کہ اس نعمت سے وہ محروم ہو جائے گا جنت میں. تو اب بتائیں پھر کیا کرے بندہ. ہم نے تو اپنا بنا لیا کہ نہیں جی جنت میں جانا کوئی نہیں، موتیں نہیں، موتیں اس طرح نہیں ہوگی. ہائی لیول میں جانا ہے، وہاں کی کوشش کرنی ہے، ہر برائی سے بچتے جانا ہے. اگر ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی؟ توبہ کرنی، استغفار کرنا. تو تیسرا مرتبہ جب مومن شخص اپنے ایمان کو مستحکم کرتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں انشاءاللہ آئے گا کہ کس طرح ہوتا ہے، اسلام سے اگلے دائرے میں کس طرح پہنچا. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، تیسرے مرتبے پہ آتا ہے احسان. احسان کیا ہے؟ کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. ٹائم کتنا ہوگا؟ 25 منٹ. آگے میں پڑھتا ہوں. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ، اور ہر مرتبے کا لہا اس کے لیے ارکان ہے. ارکان کس کی جمع ہے؟ رکن کی. بارک اللہ فی. آپ نے کہیں کسی کلاس میں پڑھا ہو یا کہیں سنا ہو اعمال کے جو جس طرح نماز ہے اس کے کچھ ارکان بھی اور کچھ کیا ہوتی ہیں؟ شرائط. سنیے نا، شرائط. یہ نماز کی کچھ شرائط بتائے گا کیا ہوتی ہے؟ ہاں، پاک وزن، پاک جگہ ہو، قبلہ رخ ہو، اور ایک شرط ہے کہ اس نماز کا وقت بھی ہو. رکن کیا ہوں گے؟ ہاں، بارک اللہ فی. سورۃ الفاتحہ پڑھنا. دیکھیں جو ہوتا ہے نا شرط، اس کا اس عمل سے بیرونی تعلق ہوتا ہے. اس عمل سے بیرونی تعلق ہوتا ہے. جو ارکان ہوتے ہیں نا اس کا اس اندرونی داخلی تعلق ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ نماز کا سبب ہونا یہ علیحدہ بیرونی تعلق ہے، نماز کے عمل کے ساتھ نہیں ہے. قبلہ رخ ہونا بیرونی سبب ہے. پاک صاف ہونا، باوضو ہونا بیرونی سبب ہے. اندرونی جو معاملہ ہے نا وہ ہوتا ہے ارکان کا. اس میں سے ایک بھی رکن اگر رہ جائے، شرط بھی رہ جائے تو نہیں ہوتی. ارکان اندر ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا رکن ہے قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا. اس میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح یہ جو 3 مراتب ہم نے پڑھنے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں بھی، اس کے کچھ ارکان ہیں. فارکان الاسلام 5، تو ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. شہادت، گواہی دینا، اللہ الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، ما سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور حج بیت اللہ کرنا، بیت اللہ حرام کا جو حرمت والا ہے. الحرام کا مطلب ہے حرمت والا. اس کی آگے دلائل آتے جائیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. فالدلیل الشہادہ، یہ جو شہادہ ہے پہلا رکن اسلام کا، اس کی دلائل کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو 5 یہ ارکان ہیں، ارکان پر امارت کھڑی ہوتی ہے. یہ نہ کچھ سمجھے کہ پورا اسلام ہی یہ ہے. سمجھ آئی؟
ہاں نہیں پورا اسلام نہیں، اسلام کی تو پوری تفصیل ہے یہ، لیکن ارکان ہیں اسلام کے، اس کا اب یہ بنیاد سمجھ لیں کہ ان میں سے کسی ایک رکن کا اگر انسان انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیوں اس کے اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ، شہادہ کی گواہی دینے کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ جی یہ آیت کون پڑھے گا؟ ادھر سے کسی نے پڑھنا ہوتا۔ بارک اللہ فیک۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ، گواہی دی، گواہ ہے اللہ۔ اچھا اللہ جب گواہی دیتا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم تو گواہی دینے والا تو بظاہر کمزور شخص ہے، اللہ تعالیٰ جب کے ساتھ یہ چیز آئے تو اس کا اسلاف نے، ہمارے سلف نے مطلب یہ لیا ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کا حکم جاری کر دیا، اس کو بیان کر دیا اور اس کو لازم کر دیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فیصلہ کر دیا کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق ما سوائے اس کے۔ اسی کے لیے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا نا، تو اللہ نے طے کر دیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پچھلے اصل میں یہ مقدمے کے اندر، یہ ساری مخلوق جو اللہ نے ہمیں جو نظر آتی ہے انسانوں کو، یہ کس لیے بنائی ہے جی؟ ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ بظاہر ہماری فائدے کے لیے نا، سارے سورج چاند ہمارے، یہ فائدہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ نشانیاں بتانا بھی، نشانیاں بتا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب انسان ایک بھی زمین پر ایسا نہیں رہے گا جو ان علامات اور نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا، یا اس کی عبادت نہیں کی، یا اس کا شرک کیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو تباہ کر دے گا اللہ۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک شخص بھی ایسا ہے جو اللہ کا نام لینے والا موجود ہے۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا، یا اللہ سے نام لینے سے مراد اللہ کی توحید، ایک بھی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے قبل اگر کسی شخص میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر دیں گے۔ لہٰذا یہ جو قیامت ہے وہ اشرار الناس، سب سے زیادہ شریر ترین لوگوں پر آئے گی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم سے زیادہ جو ہیں وہ فحاشی اور یعنی کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم سے زیادہ کرپٹ ہوں گے، وہ اہل مکہ اور آج کے مشرک سے زیادہ شرک کرنے والے ہوں گے، ان پر قیامت آئیں گے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولِي الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی، قائما بالقسط، جو قائم ہیں انصاف پر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ومعناها، اور اس کا معنی کیا ہے جی شہادہ کا؟ لا معبود، نہیں کوئی معبود بحق، اس کا پورا ترجمہ یہ بنتا ہے لا معبود بحق، نہیں کوئی معبود برحق، کیونکہ برحق کا لفظ اس لیے آتا ہے کیونکہ عبادت کا حقدار نہیں، ورنہ تو ہندو بھی جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی لفظ عبادت وہاں بھی آ جاتا ہے، یعنی عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے الا اللہ، ما سوائے اللہ کے۔ لا الہ، نافیاً، نفی کر دیتا ہے، جمیع، سب کی، ما یعبد، جن کی عبادت کی جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب اس کے یہ دو رکن ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، یہ شہادہ کے یہ دو رکن ادا نہیں نہ ہوں گے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پہلا رکن ہے لا الہ، یہ نفی کرتا ہے، دوسرا الا اللہ، مثبتاً، ثابت کرتا ہے، العبادت، عبادت کو، للہ وحدہ، اللہ کے لیے، وحدہ جو اکیلا ہے۔ اب ایک شخص کیا کرے، کلمہ پڑھ لیا، 25 دسمبر آ گئی تو فیس بک پہ اس نے جی ہیپی کرسمس، ہمارے یہاں اتنا معاملہ نہیں ہے، جو ہمارے جاننے والے آگے پیچھے لوگ یورپ میں رہتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، کولیگز غیر مسلم ہیں، فوراً ہیپی کرسمس کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ضعف الایمان ہے، کمزور ایمان والے، دیوالی کی اور باقی ان کے جو معاملے اس میں ہمارے سیاستدان
ووٹ کے پیچھے جس طرح 25 دسمبر آتا ہے ہر سیاستدان اپنا بینر لکھوائے گا، اپنا نام لکھا کے، تاکہ ان کا مائنورٹیز کا ووٹ لینے کے لیے اس غرض سے ہیپی کرسمس لگا رہا ہے۔ اب کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر اس کی عبادت، تو اس کا یہ پہلا رکن ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تقاضا مجھ سے کیا یہ ہے کہ تم نفی کرو، کہ تمہاری توحید جو ہے نا تب قابل قبول ہوگی جب تم نفی کرو گے۔ یہ پاسپورٹ ہے جنت کا، ویزا، پاسپورٹ نہیں ویزا ہے جنت کا، یہ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ سٹیمپ آپ کے پاسپورٹ پر نہ لگی ہوئی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اگرچہ آپ کا تعلق انبیاء کرام سے کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلیل الرحمن ان کے والد کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کی زوجہ کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر یہ ویزا نہ ہوا پاسپورٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ نہیں دینا۔ آپ جو مرضی کرتے پھر، تو یہ نفی پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وحدت ادیان، کوئی بندہ کہے نہیں میں مسلمان ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، سارے انسان، سب انسان ہیں، انسانیت پہلے، دین بعد میں، مذہب بعد میں، سب سے پہلے انسان، انسانیت زندہ باد، انسانیت سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ جملے سنتے ہیں نا آپ، یہ شخص بھی ادھر سے نکل جاتا ہے، گویا کہ انسانیت کو بت رکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اسی انسانیت کی بنیاد پر پھر لوگوں سے تعلق بنائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں مسلمان کے ساتھ محبت کروں گا اللہ کے لیے، وہ کہے گا نہیں میں انسانیت کے ناطے ہی میرا محبت ہوگی، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر اسے نہیں پرواہ کہ غزہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب نام لینے میں حرج نہیں ہے، اپنی طرف سے بڑا مفکر ہو شخص بنتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو، سید مزمل شاہ غالباً، پتہ کسی کو، بڑا مشہور آدمی ہے، اس کے بڑے سبسکرائبر، یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے۔ عمران خان کا بھی اس نے کیا تھا، جب عمران خان کا 3 بندوں نے کیا تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا سید مزمل شاہ، یہ اس طرح کا ہے، مزمل تو پتہ ہے مجھے، اب دیکھیں نام کتنا پیارا ہے، سید مزمل، ہیں افکار کیا ہیں پورے تقریباً ملحدانہ، ملحد۔ اب یہ غزہ کا معاملہ ہوا، ایسی مرچیں لگی، تجھے کس نے کہا؟ اپنے پوڈ کاسٹ بنا کے کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بڑے مسائل میں، چھوڑو اس کو، فلاں اس طرح۔ ڈاکٹر عافیہ بیچاری ادھر قید ہے، ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اس کے خلاف بکواس کر رہا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے کہ نہیں جی واقعی ثبوت مل چکے ہیں، اس نے جرم کیا ہے، یعنی اس کو ثابت کر رہا تھا کہ حق بنتا ہے امریکہ کا کہ اس عورت کو قید کر کے رکھے، یہ اپنے پاکستان میں بیٹھا ہوا۔ تو یہ جو اس طرح کے افکار کہ کوئی بات نہیں سب انسان ہے، انسانیت کے ناطے برابر ہیں، دین عقیدہ بعد میں، تو یہ شخص جو ہے لا الہ الا اللہ کا نواقض کرنے والا، اس کو توڑنے والا ہے۔ دبئی کے اندر یا ابو ظہبی کے اندر گوگل پہ دیکھیے بن چکا ہے، وحدت ادیان کے نام پہ یا ابراہیمک فیتھ کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے ہی یہ دین ہے، ہم تو آپس میں کزن ہیں، مسلمان ہیں، یہودی عیسائی سب فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد ہیں آپس میں، ہم اسماعیل کے ان کی اولاد میں سے ہیں، عرب کہتے ہیں، اور یہ اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، تو چچا تایا ہیں، تو چچا تایا آپس میں کزن، آپس میں تعلق، تو لہٰذا اب انہوں نے ان بدبختوں نے مسجد، 7 گرجا اور تیسرا یہودیوں کا سینیگوگ، تینوں کو وہاں بنایا۔ کوئی بات نہیں، برابر ہے، یعنی نعوذ باللہ مسجد میں اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، چرچ میں صلیب اور عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے سر جھکانے والا، اور سینیگوگ میں عزیر علیہ السلام کے سامنے ان سر جھکانے والا، ان بدبختوں کے سامنے نعوذ باللہ برابر ہے۔ اب کہاں گیا؟ آپ کا نام محمد زید ہو، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ جو بھی ہیں، چاہے محمد نام کے پورا خاندان آپ کا بن جائے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عبداللہ بن ابی کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا پہنا دیا تھا، ہاں نہیں بنایا، اور کیا کیا؟ اپنا لاب مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر، آپ کا لاب مبارک، آپ کا پسینہ، یہ تبرک تھا۔ صحابہ کرام اس کو اکٹھا کرتے تھے، آپ کے وضو والا پانی اکٹھا کرتے تھے، پسینے میں سے باقاعدہ خوشبو آتے تھے، آپ کے بال مبارک، یہ باقاعدہ تبرک تھا۔ آج تو مسند نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود جہاں یہ معاملہ آ گیا نا، شرک کا ٹھپا لگ گیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ،
اب آپ نے اس کی قبر پہ بھی جا کے دعا استغفار نہیں کرنی، یعنی پکا بند کر دیا دروازہ۔ تو یہ بھائیو یہ ذہن میں رکھے۔ اسی طرح بڑے بڑے سیلیبریٹیز غیر مسلمین کے فوت ہو جائیں، لوگ کس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں ریسٹ ان پیس، یعنی گویا ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پاکستان کا ایک مسلمان عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ فلاں فلاں نام والا وہ دنیا سے گیا، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مرحوم رحمہ اللہ۔ ٹھیک اسی طرح جی وہ کیا نام فلاں فلاں ہندوؤں کے نام فلاں کافر ہیں، فلاں انگریز ہیں، وہ فوت ہو جائیں ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں ریسٹ ان پیس۔ کیا مطلب ریسٹ ان پیس کا؟ کیوں جی؟ وہی ہے نا رحمہ اللہ، اللہ رحم کرے، یعنی ہم نے کہہ دیا برابر ہے، یہ توحید کو ماننے والا، یہ شرک کا ماننے والا، یہ نعوذ باللہ برابر ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر کہتے نہیں چپ کر، آپ کو نہیں پتا اللہ نے کیا معاملہ کر دینا، اللہ نے بڑا، اللہ کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اب یہ جو گویا کہ آپ کے دل میں شک آ چکا ہے، شک کس چیز پر؟ توحید پر، یعنی آپ کو کہ شاید کہ توحید کے بغیر چھٹکارا مل سکتا ہے نا آگے، تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آپ کا مضبوط عقیدہ کہ نہیں لا الہ الا اللہ کا مضبوط عقیدہ ہے نا، تو بالآخر چاہے غریب آباد ہی کیوں نہ ہوا جنت کا، وہ بندہ پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم نے نہیں انشاءاللہ غریب آباد، ہم نے انشاءاللہ فردوس میں جانا ہے انشاءاللہ، چاہے ہمارے عمل اس کے مطابق نہ بھی ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، جیسے پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس۔ لا شریک لہ فی عبادتہ، نہیں ہے اس کا شریک اس کی عبادت میں، کما جیسا کہ انہ لیس لہ شریک فی ملکہ، جیسا کہ کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت میں۔ بادشاہت پڑھ چکے نا رب ماننا، تو اس میں بھی شریک نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں۔ ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں بھئی آپ اللہ کو ایشور مانتے ہو کہ وہ ایک ہے، ایشور ہے اوپر، تو ایشور کو ماننے کے ساتھ ساتھ جو نیچے تم لوگوں نے دیوتی اوتار مختلف قسم کے بنائے ان کو چھوڑ دو، اسی ایک ایشور پر اگر ایمان لے آؤ تو تمہارا چھٹکارا بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایمان لائے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں ایشور تک رسائی نہیں، سارا پڑھ چکے۔ وہ تفسیرها، اور اس کی تفسیر اللہ جی وہ جو یوضحها، اس کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر اس کی لا الہ الا اللہ کی جو اس کی وضاحت کرتی ہے۔ قولہ تعالی، بس یہ آخری 2-3 آیتیں پڑھ کے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ پہلی آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ، اپنے والد کو، ٹائم کیا ہو گیا؟ 42 منٹ، ہاں جی 42 منٹ 42، ہاں ابھی ہے ٹائم۔ اچھا ادھر سے کو پڑھے گا اور اس آیت کو جی، اس کے بعد آپ پڑھنا۔ ہاں جی بس یہاں تک ہی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ، اپنے والد کو، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کو، اِنَّنِي، بے شک میں، بَرَاءٌ، بری ہوں، مِمَّا، اس سے، تَعْبُدُونَ، جو تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ کیا ہے برا ہونا، برات کے اظہار کرنا، یہ کیا نفی ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تفسیر آ رہی ہے لا الہ الا اللہ کی قرآن سے، یہ پہلے نفی آ گئی ہے، سمجھیے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ہر نبی کی دعوت یہ تھی جو امت محمدیہ نے چھوڑ دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے میٹھی میٹھی دعوت نہیں دی کہ نہیں لوگوں بس اللہ پر ایمان لو ختم، نہیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا نہیں اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ باوجود پتہ تھا اس کے بعد کیا ہوگا، دشمنی بھی، پتھر بھی، سب کچھ، یہ نفی ہے۔ پھر آگے الا الذی فطرنی، ما سوائے اللہ زی جس نے، فطرنی مجھے پیدا کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اقرار ہے، اقرار، اس بات ہے۔ پہلا نفی ہے، یہ کیا ہے؟ اس بات ہے، جسے نیگیشن افرمیشن، یہ پڑھ چکے ہیں کتاب و توحید میں۔ یہی ہے جنت کا ویزا، صحیح بخاری میں موجود ہے، وہب بن منبہ رحمہ اللہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے۔ میں آج کے حساب سے ویزا کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے سلاف تابعین میں سے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یہ جنت کی چابی ہے۔ جی اگلی آیت، یہ آپ نہیں اس سے آگے پڑھیں، یہ چھوڑ دیں۔ وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ جی آج کی آخری آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔
वक़ौलु ताला सूरह आल इमरान की आयत है, कुल ए नबी फरमा दीजिए, या अहलल किताब, ए अहले किताब, तालो, तालो आओ, यानी बुलाया जा रहा आओ, इला कलिमतिन उस बात पर, कलिमा बात पर, सवाइम बराबर है, क्या है? बराबर है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह के ना, अल्लाह के ना, नअबुदा हम इबादत करें, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की। समझ आ गई? इसका शान नज़ूल क्या है? नजरान के इलाके से ईसाइयों का वफद आया था मदीना, नबी अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करना भी था और कुछ सवाल करना था। मुनाजरा तो खैर नहीं हुआ, एंड पे नबी अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के हुक्म से मुनाजरे का चैलेंज कर दिया था, बल्कि मुबाहले का, मुबाहला भी आप समझते हैं, लेकिन वो डर गए। उनको पता था कि ये नबी वाकई ही सच्चा और ये वही हैं जिनका तज़किरा इंजील के अंदर है, लिहाजा वो उससे हटकर उन्होंने कहा कि ईमान तो नहीं लाए, लिहाजा उन्होंने कहा जी हम जिजिया टैक्स देंगे। तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई कि अब तुम जा तो रहे हो, तो अब ज़रा तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, अब उस तरह कलिमत पर, उस बात पर आ जाओ। अहले किताब शफ़क़त से फरमाया कि जो हमारे और तुम्हारे तो बराबर है, मैं भी वही दावत लेकर आया हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। वो क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि ना इबादत करें हम इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, वला नुशरिका और ना हम शरीक ठहराएं बिही साथ उसके, शैयन किसी एक चीज़ को भी, शैयन नकरा तनवीन है, दो ज़बर है, ये फ़ायदा देता है या तो बहुत अजमत को या बहुत ही हकीर चीज़ को। यहाँ हकीर के मैं नहीं आएंगे, सियाको इसबाक से पता चलता है ना, यानी हकीर से हकीर चीज़ को भी हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। चाहे कि तुमने क्या किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा को उठाकर अल्लाह के नौज़ुबिल्लाह बराबर खड़ा कर दिया। वला यत्तखिज़ा और ना बनाए बाज़ुना हमारे बाज़, बाज़न बाज़ को, अरबाबन रब की जमा, मुख्तलिफ रब, या इसका मतलब तर्जुमा होता है बहुत सारे रब, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, फ़इन तवल्लौ फिर बिल फ़र्ज़ अगर वो फिर जाएं, यानी ईमान नहीं लाते, या भी अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन तवल्लौ अगर वो नहीं मान लाते, फ़क़ूलू तो कह दीजिए, इशहदू गवाह हो जाओ। इसको पढ़ना है इशहदू, अगर अकेला पढ़ना है, गवाह हो जाओ, बिअन्ना बेशक हम, मुस्लिमून हम मुतीयो फरमा बरदार हैं, मुस्लिमून हम मुतीयो फरमा बरदार हैं। अब इस आयत के अंदर पता चल गया नफ़ी इसबात वाज़ेह साफ आ गया। बाकी जो अरकान है इंशाअल्लाह रहमान अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे जी। बारकल्लाहु फ़ीकुम जमीआ, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।